اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، محتارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 75واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے وفات السلطان صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات، تو اس کے بارے میں یہ مضمون ہے. یہ مضمون قاضی بہاؤالدین جو کہ ابن شداد کے نام سے معروف اور مشہور تھے، ان کے قلم سے ہے. پہلے تھوڑا سا مختصر سا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں، اگرچہ تفصیلی احوال کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوگا، لیکن بہرحال اجمالاً تذکرہ کر دیتے ہیں. صلاح الدین ایوبی، ان کی پیدائش 537 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو المظفر تھی اور لقب الملک الناصر. اسم گرامی آپ کا یوسف ابن ایوب ابن شادی ہے، یعنی پورا سلسلہ نسب ابو المظفر یوسف ابن ایوب ابن شادی الملک الناصر ہے. اور خلفائے راشدین کے بعد یہ وہ واحد شخصیت ہے اور واحد سلطان ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی بھرپور طریقے سے مدد کی، اور اللہ نے ان کو وہی عزت اور مقام عطا فرمایا جس کے وہ مستحق تھے. انہوں نے صلیبیوں کو شکست فاش دی تھی، اور 90 سال کے قبضے کے بعد ان کے چنگل سے قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس اس کو آزاد کرایا تھا، اور انہی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مصر کو بھی ملحدین زنادقہ وغیرہ سے نجات دی تھی، اور پھر مصر کو انہوں نے اپنی حکومت کا مرکز بنایا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا. تو ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جو ہر لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے سراسر خیر ہی خیر اور باعث برکت تھی. ان کی تفصیلی احوال جاننے کے لیے وفات الاعیان لابن خلقان رحمہ اللہ، اس کا مطالعہ کرنا یہ بہت زیادہ مفید ہوگا. ویسے ان کے سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں ان کی زندگی کے اوپر وہ مرتب ہو چکی ہے اب تک. تو جو مستند قلم نگار ہوتے ہیں تو ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ مضمون جو اب ذکر ہو رہا ہے تو یہ اس لحاظ سے مستند ہے کہ یہ مضمون اس شخص کے قلم سے لکھا ہے جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ہر حال میں ساتھی تھا، ان کا رازدار بھی تھا، اور ہر چھوٹی بڑی بات سے یہ آگاہ بھی تھے. ان کی زندگی پر ایک اور تصنیف اسی مصنف رحمہ اللہ قاضی بہاؤالدین شداد، ان کے النوادر السلطانیہ والمحاسن یوسفیہ اس کے نام سے ہے، جس میں بھی ان کے سارے محاسن اور اعلیٰ خوبیاں وغیرہ، جیسے کہ صبر کو انشاءاللہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، تو وہ ساری ذکر ہوئی ہے. اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں قاضی بہاؤالدین جو کہ ابن شداد کے نام سے معروف تھے. ان کی پیدائش 539 ہجری میں موصل میں ہوئی تھی، اور ان کی کنیت ابو المحاسن ہے، اور پورا نام یوسف ابن رافع ہے. آپ ایک بہت بڑے متبحر عالم تھے، خاص کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حدیث، ادب اور تفسیر میں ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے معتمد خاص اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے، اور انہی سے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حدیث کی سماعت کی تھی، اور پھر ان کو ہی
بیت المقدس جسے موجودہ دور میں فلسطین کہا جاتا ہے اس کا گورنر بھی بنایا تھا۔ بہرحال یہ بھی اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کی خدمات بھی بہت زیادہ۔ کہا جاتا ہے کہ حلب میں اس وقت جتنے بھی مدارس دینیہ تھے وہ سارے کے سارے انہی کی وجہ سے بنے تھے۔ ان کے مشہور کتاب ایک جو میں نے ابھی ذکر کی، النوادر السلطانیہ والمحاسن یوسفیہ، یہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے اوپر لکھی، اور اس میں بالکل مسجع اور مقفع عبارت ہے۔ ان کی وفات 637 ہجری میں ہوئی ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات وہ 589 ہجری میں وہ ہوئی تھی۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ وَجَدَ كَسْلًا عَظِيمًا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہفتے کی شب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جسم میں غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ فَمَنْتَصَفَ اللَّيْلَ حَتَّى غَشِيَتْهُ حُمَّى صَفْرَاوِيَّةً كانت فی باطنہ اکثر من ظاہرہ۔ آدھی رات کے وقت انہیں صفراوی بخار ہوا تھا، حمن صفراوی بخار ہو گیا جو باہر کے نسبت اندر زیادہ لگتا تھا۔ وَأَصْبَحَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ 16 صفر سنة 89 متكسلا علیہ اثر الحمى۔ 16 صفر سن 89 ہجری 589 ہجری بروز ہفتہ بخار کی اثر کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئے۔ وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو یہ بات ظاہر نہیں کی گئی، یعنی لوگوں پر اس کے متعلق کسی قسم کا ظہور نہیں کیا تاکہ لوگوں میں بے چینی اور خوف و ہراس نہ پیرے۔ لیکن حضرت انا والقاضی الفاضل، لیکن میں اور قاضی الفاضل ان کے پاس گئے۔ قاضی الفاضل اس سے مراد ابو علی عبد الرحیم العسقلانی ہے۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وزیر اور امور مملکت میں ایک بہت ہی صاحب تدبیر ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے رازداروں میں سے تھے۔ ان کی وفات 596 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وفات کے 7 سال بعد۔ وَدَخَلَ وَلَدُهُ الْمَلِكَ، اور ان کے بیٹے داخل ہوئے، یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا ذکر یہ اگلے سلائیڈ میں ہے، تو بڑھتے ہیں اس کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف۔ الملک الافضل، اور داخل ہوئے ان کے بیٹے ملک الافضل۔ وطال جلوسنا عنده، اور ہم ان کے پاس کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے یہ بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام نور الدین علی الملک الافضل تھا، اور یہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور دمشق میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وفات کے بعد دمشق اور وہ ممالک جو ان کی طرف منسوب تھے ان کے یہ ولیعہد مقرر ہوئے تھے۔ وَأَخَذَ يَشْقُ مِنْ قَلَقَةٍ فِي اللَّيْلِ، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنے رات کی بے قراری کی شکایت کرنے لگے۔ وَطَابَ لَهُ الْحَدِيثُ إِلَى قَرِيبِ الظُّهْرِ، ظہر کے قریب تک ان کو باتیں اچھی لگتی رہیں۔ ثُمَّ انصَرَفْنَا وَالْقُلُوبُ عِنْدَهُ، پھر ہم تو وہاں سے اٹھ گئے لیکن ہمارے دل انہی کے پاس رہ گئے۔ فَتَقَدَّمَ إِلَيْنَا بِالْحُضُورِ عَلَى الطَّعَامِ فِي خِدْمَةِ الْمَلِكِ الْأَفْضَلِ، انہوں نے ہمیں الملک الافضل کے ساتھ کھانے کے لیے قاصد بھیجا، دعوت دی۔ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي عَادَتُهُ ذَلِكَ فَانْصَرَفَ،
قاضی الفاضل کی تو یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھاتے، یعنی دوسروں کے ہاں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. فانصرف، تو اسی لیے وہ تو واپس چلے گئے. ودخلت انا الی الایوان، میں کھانے کے کمرے میں داخل ہوا. وقد مد الطعام والملك الافضل قد جلس في موضعه، دسترخوان بچ چکا تھا اور ملک الافضل اپنی والد کی جگہ پر بیٹھا تھا. فانصرفت وما كان لي قوة على الجلوس استيحاشا، میں اس حالت میں واپس آ گیا، وحشت کی وجہ سے مجھ میں بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی. جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے. قلق ہی بھی یہ بعض کتابوں میں ذکر ہے، یہاں پر جو ہمارے سامنے ہے قلق، اس کے بارے یہ اس تا کے ساتھ بھی ہے، لیکن بہرحال جو استعمال ہوتا ہے قلق، تو اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ باب سمعہ سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. مصدر اس کا قلقن آتا ہے، بے قرار ہونے کے معنی میں. اس کو اگر ہم لام کے سکون کے ساتھ پڑھے قلقن تو یہ باب نصورہ سے ہوگا، پھر حرکت دینے کے معنی میں یہ آئے گا. اور اس کے علاوہ قلقلتن یہ باب فعلل سے آئے گا، پھر آواز نکالنے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب افعال پر لے جائیں، اقلق یقلق اقلاقا، بے قرار کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وبكى جماعة تفاؤلا بجلوس ولده في موضعه، کانے پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ملک الافضل کے سلطان کی جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے بدشگونی سے رونے لگے، یعنی انہوں نے اس کو بدشگونی سمجھا اور اس بات سے وہ رونے لگے. ثم اخذ المرض في تزايد من حينئذ ونحن نلازم التردد طرفي النهار وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مرارا. اس روز کے بعد سلطان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور ہم صبح و شام تردد میں رہتے تھے، اور دن میں کئی بار ہم سلطان کے پاس ان کے کمرے میں جاتے تھے. وَيُعْطِيَ الطَّرِيقَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي يَجِدُ فِيهَا خِفَةً، انہیں کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا تو وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے. وَكَانَ مَرَضُهُ فِي رَأْسِهِ، ان کا مرض ان کے سر میں تھا. وَكَانَ مِنْ أَمَارَاتِ انتہاء العمر، اور یہ مرض ان کے عمر کے ختم ہونے کی نشانیوں میں سے تھا. اذ كان قد الف مزاجه سفرا وحذرا، جبکہ ان کا مزاج سفر اور حذر سے مانوس تھا. ورأى الأطباء فصله، ڈاکٹروں نے، حکماء نے، طبیبوں نے ان کا خون نکالنا مناسب سمجھا. ففصدوه في الرابع، لہذا انہوں نے چوتھے دن ان کا خون نکالا. فاشتد مرضه، جس کی وجہ سے ان کا مرض وہ شدید ہو گیا، یعنی اس میں بہت شدت آ گئی. وقلت رطوبات بدنه، بدن کی رطوبات بہت کم ہو گئی، یعنی ختم ہونے کے کنارے پر آ گئی. وَكَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْيُبْسُ غَلَبَةٌ عَظِيمَةٌ، اور ان پر خشکی کا انتہائی غلبہ ہو گیا. وَلَمْ يَزَلِ الْمَرْضُ يَتَزَايَدُ حَتَّى انتهى إِلَى غَايَةِ الضَّعْفِ، پھر اسی طرح مرض میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ کمزوری اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اچھا جی یہاں پر یہ ایک لفظ ہے تفاؤلاً، تفاؤلاً فعل سے ہے، یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تفاؤلاً، بدشگونی لینے کے معنی میں. لیکن اگر اس کے صلہ میں با آ جائے تو پھر
اچھا شگون لینا، نیک شگون لینا، اس معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. اور یہی معنی باب تفاعل سے تفاعلاً، یہ بھی بدشگونی لینے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب تفعیل سے اس کو ہم لے تفعیلاً تو پھر یہ پال لینے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.